کیا آپ جانتے ہیں کہ استغفار کا بکثرت ورد کرنے والے پر اللہ جل شانہ کامیابی کے دروازے کھول دیتا ہے؟ یہ بہت اہم ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستوں کامنٹس میں ایک بار استغفر اللہ لکھ کر ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے، کامیابی پانے کے لیے جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں وہ تو نہ جانے کتنے ہی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں اور اپنی طرف سے کتنی تدبیریں اور سوچ بچار کرتے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں، لیکن پھر بھی ایک عجیب سا خلا رہ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں ایسی غلطی ہو جاتی ہے جو نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے آج ہم بات کریں گے ایسے پاورفل عمل کی جو ہمارے پاس ہوتے ہوئے بھی ہم اسے استعمال نہیں کرنا جانتے۔ تو جس بارے میں بات کر رہا ہوں وہ ہے استغفار، اور یہ استغفار ایسی چیز ہے کہ اس میں زندگیوں کو بدلنے والی غیر معمولی طاقتیں ہیں۔ جس نے جتنا دین اپنا رکھا ہے اسی کو کافی سمجھے ہوئے ہے، اور باقی دین میں جو شریعت کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں ان سے بچنے کا بالکل اہتمام نہیں۔ اور لاکھوں افراد ایسے ہیں جو اپنے دعوے میں تو مسلمان ہیں لیکن گناہوں میں سر سے پاؤں تک لت پت ہیں، اور فسق و فجور میں اس حد تک آگے بڑھ چکے ہیں کہ گناہوں کو ترک کرنے اور توبہ و استغفار کی طرف توجہ ہونے کا کبھی تصور بھی نہیں کرتے۔ بلکہ اور میں سے تو بہت سے افراد ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے گناہ کر لیے ہیں، اب چھوڑو کیا توبہ قبول ہوگی۔ تو دیکھیں، یہ سراسر گمراہی ہے۔ انہی امور کو سامنے رکھ کر آج ارادہ کیا کہ توبہ کی حقیقت اور ضرورت اور استغفار کے دلی و دنیاوی فوائد پر ایک مختصر سی عام فہم انداز میں ویڈیو بناؤں، جس میں گناہوں سے بچنے کی تاکید کے ساتھ ساتھ اللہ کی وسیع رحمت کا بھی ذکر ہو، اور یہ بھی بتایا جائے کہ کوئی کیسا ہی اور کتنا ہی بڑا گنہگار شمار ہو، اس کے لیے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے۔ جب تک کہ مغرب سے آفتاب طلوع نہ ہو یہ دروازہ کھلا رہے گا۔ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ہر وقت رجوع اللہ کر سکتا ہے۔ گناہ چاہے کسی بھی نوعیت کا ہو، اگر سچے دل اور اخلاص سے اس کی معافی مانگ لی جائے، توبہ کر لیں، تو اللہ پاک نہ بڑا غفور رحیم ہے، وہ بندے کو فوراً معاف کر دیتا ہے۔ لیکن توبہ کی حقیقت کیا ہے؟ توبہ کے لفظی معنی لوٹنے اور رجوع کرنے کے ہیں، اور شرعی اصطلاح میں کسی گناہ سے باز آنے کو توبہ کہتے ہیں، اور اس کے صحیح و معتبر ہونے کے لیے 3 شرائط ہیں۔ سب سے پہلی تو یہ ہے کہ جس گناہ میں فی الحال مبتلا ہے اس کو فوراً ترک کر دے، اور دوسری یہ کہ ماضی میں جو گناہ ہوا اس پر نادم ہو، شرمندہ ہو، استغفار کرے، اور تیسرے یہ کہ آئندہ اسے ترک کرنے کا پختہ اور ڈھنگے کے چوٹ والا عزم کر لے، اور کوئی شرعی فریضہ چھوٹا ہوا ہے تو اسے ادا کرے یا قضا کرنے میں لگ جائے۔ اور اگر گناہ حقوق العباد سے متعلق ہے تو اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ اگر کسی کا مال وغیرہ ظلماً لیا ہے، کسی کا مال اپنے اوپر واجب ہے اور وہ شخص زندہ ہے تو اسے یا تو وہ مال لوٹائے یا اسے معاف کروائے، اور اگر وہ زندہ نہیں اور اس کے ورثہ موجود ہیں تو ان کو لوٹائے۔ اور یہ تو ہر قسم کی توبہ کے لیے ضروری ہے کہ گناہ کا ترک کرنا اللہ کے لیے ہے۔ جس قدر بھی گناہ سرزد ہو جائیں اس کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو، اور برابر توبہ کا اہتمام کرتے رہیں۔ توبہ بار بار ٹوٹتی رہے، پھر بھی برابر توبہ میں لگے رہیں، کسی دن انشاءاللہ پکی توبہ بھی نصیب ہو جائے گی۔ اور یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جس خوش نصیب کو پکی سچی توبہ کی توفیق مل جائے نا تو کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ تاہم ملحوظ رہے کہ کامیابی صرف مال و دولت یا شہرت کا نام نہیں، اصل کامیابی ہی اللہ کے راضی ہونے، اس کی رضا نصیب ہونے میں، اور پھر اس کی برکت سے سکون قلب، رزق میں برکت، گھر میں راحت اور اللہ کی رضا میں۔ تو پیارے دوستوں، دنیا دارالامتحان ہے، ہر کوئی آزمائشوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ اکثر ہماری پرابلمز کا حل ہماری نظر کے سامنے ہوتا ہے لیکن ہم اسے دیکھ نہیں پاتے۔ ہماری جدوجہد اور محنتوں کے باوجود ہمارے کام کاج، روزی روزگار، کاروبار وغیرہ میں وہ برکت نہیں آتی جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استغفار آخر کس طرح کامیابی کی کنجی بن سکتا ہے؟ یعنی ہم استغفار شروع تو کر دیں مگر یہ کامیابی کی راہیں کیسے کھول سکتا ہے؟ تو دیکھیں، اس کے 2 پہلو ہیں، ایک تو روحانی اور دوسرا سائنسی۔ روحانی پہلو تو بہت واضح ہے، قرآن پاک میں ارشاد ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یعنی اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، اور تمہارے لیے باغات اور نہریں پیدا کر دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یعنی استغفار محض دعا ہی نہیں بلکہ اللہ کے بنائے کائناتی نظام میں ایک قانون ہے۔ اب جو بندہ استغفار کرے گا اللہ اس کے لیے راہیں کھول دے گا۔ جب بندہ استغفار کی کثرت کرتا ہے تو چند دن میں
رزق، معاش اور ان چیزوں میں بہت برکتیں آنے لگتی ہے۔ دل میں جو ہر وقت دنیا کے لگائے ہوئے زخم رس رہے ہوتے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں، تو یہ ان پر مرہم بن جاتا ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص استغفار کی کثرت کرے، اللہ کریم اس کی ہر پریشانی، ہر غم تکلیف کو دور کر دے گا، ہر مشکل آسان فرمائے گا اور اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب اگر سائنسی پہلو کی بات کریں تو جدید سائنس بھی مانتی ہے مثبت سوچ رکھنا، یعنی کسی بھی حال میں امید کا دامن نہ چھوڑنا، اپنی سوچ ہمیشہ مثبت رکھنا اور توبہ استغفار جیسی پریکٹس سے انسانی دماغ پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ یہ انگزائٹی کو کم کرتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو، خاص کر فوکس کو بڑھاتی ہے، مثبت سوچ کا مالک بنا دیتی ہے اور انسان کو اندر ہی اندر سے پرسکون کرتی ہیں۔ اور یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان پرسکون ہو اور مثبت سوچ رکھنے والا ہو تو ناگزیر حالات میں بھی بہت اچھے فیصلے کر لیتا ہے، اور سب سے ضروری چیز کہ اللہ پاک ہر کام میں برکتیں ڈال دیتا ہے اور یوں کامیابی اس کے قدم قدم پر قدم چومتی ہے۔ قرآن و حدیث میں تو اس کے بے شمار فضائل اور فوائد بیان ہوئے۔ استغفار کی خاص بات یہ ہے کہ یہ دل کی صفائی کا بڑا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ تو دوستوں، کامیابی کا راز یہ آپ کے سامنے ہے۔ آج میں نے نہایت عام فہم انداز میں سمجھایا کہ کیسے آپ کی کامیابی کی کنجی استغفار بن سکتا ہے۔ لیکن یہ بات واضح رہے کہ استغفار ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ کوئی جادو کی چھڑی نہیں کہ جسے ہلایا اور ہو گیا۔ یہ ایک مستقل عمل ہے، وقت کے ساتھ اثر دکھاتا ہے۔ اس لیے آج اس استغفار کو اپنی ڈیلی کی روٹین کا حصہ بنا لیجئے، ٹھیک ہے دوستوں؟ اگر آپ کو بھی استغفار سے محبت ہے تو کامنٹ میں اللہ لکھ کر اپنی محبت کا اظہار کریں۔